كسفا من السماء ساقطا، اور اگر وہ دیکھ لے آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا ہوا، یقول سحاب مرکوم، کہیں گے یہ بادل ہے تہ بتہ، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، ان کو آپ چھوڑے رکھیں یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملاقات کریں گے جس میں ان کو بے ہوش کر دیا جائے گا، جس میں بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی تدبیر کچھ بھی ان کو نفع نہیں دے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاب ہے اس سے پہلے بھی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں، آپ اپنے رب کی تجویز کے لیے صبر کریں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں جس وقت کھڑے ہوں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات سے بھی اس کی تسبیح بیان کرو۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے چھپ جانے کے بعد بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طور کی یہ آخری آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کافروں کو ڈرایا ہے اور اپنے محبوب کو تسلی دی ہے۔ فرمایا یہ کافر لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں آسمان سے عذاب آ جائے، ٹکڑا عذاب کا آ جائے پھر ایمان لائیں گے، اس وقت بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا مطالبہ تو یہ تھا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبلا، کہتے ہیں ہم ایمان اس وقت لائیں گے جب آسمان سے ٹکڑا آ جائے، اللہ کے فرشتے آ جائے، اللہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں یہ آسمان کا ٹکڑا بھی دیکھ دیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ کو تسلی دینا ہے۔ اگر یہ ٹکڑا آسمان سے دیکھ لیں گرتا ہوا، یقول سحاب مرکوم، یہ کہیں گے یہ تو بادل ہے تہ بتہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، عذاب نہیں ہے، یہ بادل ہے، ہمیں بارش برسائے گا۔ فذرہم، حضور پریشان ہو جاتے تھے نا، تو ایک آدمی محنت کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری محنت بار آور ہو، یہ میری بات سن کر ایمان لائیں، عمل کرے، تو نہ کرے تو آدمی کو مایوسی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ فرمایا میرے محبوب آپ چھوڑ دیں ان کو، فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، اس دن پر چھوڑ دیں جس دن اپنے یہ دن کو دیکھیں گے، اس دن کی جب ملاقات کریں گے اس میں بے ہوش ہو جائیں گے۔ وہ کون سا دن ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ساق نفخہ اولا، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، ونفخ فی الصور، ریحان ادھر سامنے آ، ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ جب سور پھونکا جائے گا ہر چیز بے ہوش ہو جائے، آسمان و زمین کی۔ حضرت پھر ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا سب کھڑے ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا
تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا اور اپنے رب کے میں پایا تخت کو بوسہ دوں گا، تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے ہی سے اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کو یہ ساقہ نہیں ہوا، کیونکہ جب وہ کوہ طور پر تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ پر اللہ نے تجلی فرمائی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نور کی ایک یعنی انگلی کے پورے کے برابر نور کی تجلی اللہ نے ڈالی، موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات اپنے انوارات کی زیارت فرمائی۔ رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب کے انوارات کی ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے انوارات کی زیارت کرائی ہے۔ معراج کا تحفہ نماز ملی 50 بڑے، کل ہم جلالین شریف کے سبق میں پڑھ رہے تھے، معراج کی رات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کیا لے کر آئے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں سب اللہ تیرے لیے ہیں، میں نیاز لے کر آیا ہوں تو بے نیاز ہے۔ اللہ نے 3 تحفے نقد عطا فرما دیے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کو اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار ہے، معراج کی رات عرش پر جا کر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میری امت بھی ہے، ہم پر بھی سلام، میرے آپ کے نیک بندے قیامت تک جو میرے ایمان والے آئیں گے ان سب پر سلام ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب واپس ہونے لگے تو پھر 50 لے کر خوشی خوشی آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ماذا فرض ربک علی امتک، کیا لے کر جا رہے ہو؟ کہا 50 نمازوں کا تحفہ ہے۔ کہا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف فإن امتک لا تطیق، واپس جاؤ، یہ بہت زیادہ ہیں، میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، 2 یا 3 نمازیں تھی نہیں پڑھا کرتے تھے، آپ کی امت کیسے پڑھے گی اتنی؟ واپس گئے، ایک چکر لگایا، 5 کم ہو گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، پھر واپس جاؤ، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف فإن امتک لا تطیق۔ ہر مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی رہی، وہ بھی بھیجتے رہے، امت کے لیے 9 گیڑے لگائے ہیں، 9 چکر لگائے، ہر چکر پر 5 نمازیں کم ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر بھی واپس جاؤ، زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب تو راجعت الی ربی فاستحییت، بار بار چکر لگائے، اب شرم آتی ہے کہ تھوڑا سا تحفہ بھی نہ لے کر جاؤں۔ تو اللہ نے فرمائی، اللہ نے فرمایا میں نے آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں رکھی تھی، ما یبدل القول لدی، میری بات تبدیل نہیں ہوتی، آپ کی امت 5 پڑھے گی، میں 50 لکھوں گا۔ سبحان اللہ تعالی ہم سب کو بھائی یہ نہیں ہے کہ بس 1 پڑھی تو پھر 5 لکھ لی جائیں گی، ہیں جی، تو پھر ایک ہی، اس لیے اکثر لوگ فجر کی نماز تو کچھ پڑھ لیتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں چلو ویسے بھی اٹھنا ہے، ہاتھ منہ دھونا ہے، تو صرف فجر کی نماز نہیں ہے بھائی، 5 نمازیں فرض ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بار بار کیوں ہوتی رہی؟ علماء نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو التجا کی تھی، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پہاڑ پر تجلی فرمائی، بے ہوش ہو گئے، اور معراج کی رات ان سے ملاقات کرنے میں نکتہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا مجھے تو نہیں دیکھ سکے، جو مجھے دیکھ کر آ رہا ہے اسے دیکھ لو۔ سبحان اللہ،
نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ آپ تو نہیں دیکھ سکے پر مصطفیٰ دیکھ کر آئے ہیں۔ فرمایا اس دن بے ہوش ہو جائیں گے، تو اس دن کی بے ہوشی مراد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور فرما رہے ہیں اس دن کی بے ہوشی شاید بے ہوش نہیں کیا گیا، یا مجھ سے پہلے ان کو افاقہ ہو گیا، وہ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے تھے، تو یہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اس دن میں۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول فرمایا، ابن عباس فرماتے ہیں یہ بدر کے اندر جو بے ہوشی ہوئی ہے ان کو، کیسے بڑے بڑے 70 مارے گئے، عقل وہ ٹھکانے نہیں رہی، کیا ہو رہا ہے؟ بچوں کے ذریعے سے اللہ نے مروایا ہے، چھڑیوں کے ذریعے سے مروایا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے مروایا ہے۔ اس دن بے ہوش ہو جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، ان کی کوئی تدبیر اس دن نفع نہیں دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بڑی تدبیریں کی، دنیا میں بھی کی ہے، اور فرمایا اس دن پھر کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ قیامت کا دن یا بدر کا دن، دونوں۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب اس سے پہلے بھی ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پہلے عذاب کون سا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک تو بدر کا عذاب ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے 7 سال قحط کے جو اللہ کے نبی کو نکالا، اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی، اللہ ان پر 7 سال بھیجے، کسب یوسفا، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، پتے کھاتے تھے اور چمڑے چباتے تھے، اس طرح کا عذاب آیا۔ ان کو یہ عذاب بھی اللہ نے دیا ہے۔ پھر حضور کو آخر میں تسلی دی ہے، میرے محبوب آپ اپنے رب کے حکم کے لیے کام کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں، اپنے رب کی تجویز پر صبر کریں۔ آپ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، سبحان اللہ، آپ ہمارے سامنے ہیں، بِأَعْيُنِنَا۔ ایک آدمی اس کا آقا ہے اور وہ غلام اس کے سامنے کام کر رہا ہو تو کتنا وہ خوش ہوتا ہے۔ اس کو اگر کوئی تکلیف بھی پہنچے تو آقا کہتے دیکھو یہ میرے لیے تکلیف پہنچے، تو اللہ فرما رہے میرے محبوب آپ تو ہمارے سامنے ہیں، جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے، اس کا بدلہ بھی ہم آپ کو دیں گے، آپ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور کل ہم حدیث پڑھ رہے تھے، حدیث جبریل، تو حضور سے پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی احسان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے، سبحان اللہ۔ ایسے اللہ والے لوگ بھی ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور نہیں کر سکتے یہ تصور کیا کرو وہ رب میرا مجھے دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ آقا جب دیکھ رہا ہو تو غلام کتنی محنت کے ساتھ کام کرتا ہے، مزدور جب اس کو مزدوری دینے والا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بڑی توجہ سے کام کرتا ہے، کہتے ہیں یار یہ مزدور بڑا اچھا ہے۔ کئی تو وہ ہمارے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کڈھوڑ ہوتے ہیں، کڈھوڑ بھی ہوتے ہیں یعنی کام کرنے کے، جی وہ طالب علم بھی اسی طرح ہوتے ہیں، ہر محکمے میں ہوتے ہیں، تو کئی کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر آدمی خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آپ تو ہمارے سامنے ہیں، اور جب آدمی یہ تصور کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کر رہا ہوں، جو عبادت کر رہا ہوں، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میں نے دو لوگوں کو کیا دکھانا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑا درجہ ہے احسان نیکی کا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محبوب آپ ہمارے سامنے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں جس وقت کھڑے ہوں،
صاحب روح المعانی نے حضرت مجاہد اور عطا سے نقل کیا ہے، جس وقت مجلس برخاست ہو تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، حمد بھی ہو تسبیح بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ تسبیحات بھی پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ پڑھو سارے۔ احب الکلمات الی اللہ اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین خانقاہی معمولات میں بھی بتاتے ہیں، اللہ والے تبلیغ والے بھی بتاتے ہیں، یہ تسبیحات بڑی قیمتی ہیں۔ اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے بھی اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے۔ پڑھو سارے، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ یہ دونوں تسبیحات روزانہ ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، صبح و شام پڑھ لیا کرو، بہت بڑا اجر ہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو برزہ اسلمی کی روایت ہے ابو داؤد شریف میں، کہ حضور کثرت سے مجلس جب برخاست ہوتی تھی یہ کلمات پڑھتے تھے۔ یہ کلمات بھی یاد کر لیں۔ طالب علم خاص قاری شعیب صاحب آگے تشریف لائیں۔ تو یہ کلمات سبحانک اللہم و بحمدک، پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ دوبارہ پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سنائے یحییٰ عباسی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، بادل ایک مرتبہ پڑھے سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ پڑھا کریں بھائی، مجلس میں کئی باتیں ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کثرت سے یہ کیوں کلمات اب پڑھتے ہیں، پہلے تو نہیں پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اور یہ مجلس کے اندر جتنی باتیں ہو جاتی ہیں، کسی کی بات ہو گئی، غیبت ہو گئی، کوئی جھوٹ کی بات کہہ دی، کوئی گپ شپ کے اندر غلط بات ہو گئی، فرمایا جتنی باتیں ہو گئی یہ مجلس کا کفارہ ہو جائے گا۔ کیا کلمات ہیں آپ پڑھیں؟ یہ پڑھا کریں، یہ کلمات جن کو یاد ہو گئے ہیں پڑھا کریں، نہیں یاد تو یاد کر لیں۔ یہ کلمات بڑے پیارے ہیں، یہ مجلس کا کفارہ ہو جاتے ہیں، مجلس میں باتیں ہو جاتی ہیں۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں جس وقت مجلس برخاست کریں، کھڑے ہوں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کو بھی آپ تسبیح بیان کریں۔ بعض علماء نے تو تسبیح مراد لی ہے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد تسبیحات پڑھا کریں اللہ کی، یہ تیسرا کلمہ۔ اور جو سبحان اللہ و بحمدی یہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے، ابن عباس فرماتے ہیں یہ مغرب اور عشاء کی رات کی نماز مراد ہے، اس میں بھی تسبیح ہے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور فجر کی ادبار النجوم، ستاروں کے چھپ جانے کے بعد یہ فجر کی 2 رکعتیں مراد ہیں، ایک تفسیر کے مطابق، اور ایک تفسیر کے مطابق اس کے اندر تسبیحات ہیں۔ بھائی فجر کی نماز بھی بڑی قیمتی ہے، اور فجر کے بعد آپ درس میں بیٹھتے ہیں، اور درس کے بعد یہ جو ہے اگر ٹائم ہو 5-10 منٹ بیٹھ جایا کریں۔ آج کل تقریباً 7:15 بجے یہ اشراق کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مسجد میں بیٹھا رہا فجر کی نماز کے بعد اور پھر سورج نکلنے کے بعد 7:07-8 پر طلوع ہو رہا ہے۔